ان الحکم للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ میں خبیب عمر مغل آج آپ سے کافی دنوں کے بعد نحوی گفتگو ہوں۔ دراصل کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے درمیان میں آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکی۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ملکی حالات کے پیش نظر کہ پاکستان کے جو حالات فی الحال جاری ہیں، گویا کہ پاکستان فی الحال ایک جنگ کی حالت میں ہے اور پاکستان کی بھارت کے ساتھ ابھی جنگ جاری ہے، دفاعی جنگ جاری ہے، اقدامی نہیں۔ بھارت نے اقدام کیا اور سب سے پہلے 6 سے 7 مئی کی جو درمیانی رات ہے اس نے پاکستان پر حملہ کیا، جس میں سے 4 مساجد پر حملہ کیا، اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ آج بھی انہیں خوف اور ڈر کسی اور سے نہیں، صرف اور صرف مسجد میں چٹائی پر قال اللہ قال رسول پڑھنے والے ملا سے ڈر ہے۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسے ڈر کسی اور سے نہیں، اسے ڈر صرف اور صرف اللہ کی ضربیں لگانے والوں سے ہے۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آج کفر کسی اور سے ڈرے یا نہ ڈرے، وہ اسلام پسندوں سے، اسلام کو پسند کرنے والے، اسلام کو ماننے والے اور اسلام پر چلنے والوں سے انڈیا کو ڈر ہے۔ تمام عالم کفر کو اگر ڈر ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز سے ڈر ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف اس کلمے کے پڑھنے والے اور ماننے والوں سے ڈر ہے اسے، اور اسے معلوم ہے یہ کلمہ جس جگہ سے پھیلا ہے اسے مسجد و مدرسہ کہتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس نے ٹارگٹ مسجد و مدرسہ کیا۔ مگر الحمدللہ اس کلمے کو ماننے والے، اس کلمے پر چلنے والے آج بھی اپنا سینہ تان کر سامنے کھڑے ہیں اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مکمل طور پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے بہترین انداز میں اس ملک پاکستان کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا۔ یہاں پر کوئی جنگ صرف اور صرف ملکی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیں یہ اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، سب سے پہلے مسجد پر حملہ کر کے یہ جنگ کو واضح کیا کہ ہماری جنگ ملک پاکستان سے نہیں بلکہ اسلام سے جنگ ہے، اور پاک افواج نے اس کا دفاع کر کے بتایا کہ تم اگر یہاں پر میلی آنکھ سے دیکھو گے ملک پاکستان کی طرف، ملک کے دینی مدارس کی طرف، اسلام کے قلعوں کی طرف اگر تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھوں کو نوچ لیا جائے گا۔ یہ پاک فوج نے بہترین دفاع کیا۔ اس کے بعد بھارت نے ایک بالکل میں کہتا ہوں شرمناک حرکت کی اور فوراً سفید جھنڈے لہرا دیے۔ اپنی ہار کو تسلیم کرنے کے بعد، امن طلب کرنے کے بعد اس نے اپنی جارحیت کو روکا نہیں۔ اس نے آج کس وقت کے لگاتار اس کے ڈرون حملے جاری ہیں، وہ ڈرون کہ جو اسرائیل ساختہ ہیں آج وہ ان کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں حملہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی جارحیت سے باز نہیں آیا اور بارڈر پر سفید پرچم لہرا کر اپنے آپ کو مظلوم ٹھہرانا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ آج کی عوام، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان یہ پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، تو ان کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ پاکستان کی عوام تقسیم ہو سکتی ہے، مسلکوں میں بڑھ سکتی ہے۔ وہاں پر بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، اور وہاں پر اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے کوئی نون لیگ کا، کوئی پی ٹی آئی کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی جمعیت کا، کوئی کسی جماعت کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب پاکستان کے بقا کی بات آئے، اسلام کے بقا کی بات آئے تو یہ سب ایک جسم کی مانند ہو جایا کرتے ہیں، اور جب ہوئے ابھی تمہیں پتہ بھی چل جائے گا، بلکہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اپنا جواب، اپنا دفاع کیسے کرنا جانتا ہے، اور پاکستان کی عوام ایک ہو کر اپنی پاک افواج کے ساتھ کیسے کھڑے ہوا کرتی ہے۔ میرا سب سے پہلے پیغام ہے امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی پاک افواج کے حق میں اللہ رب العزت سے دعائیں طلب کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ہاں مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے
کے سامنے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نماز میں ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پاک افواج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اس سے بڑھ کر ہم اسلام کی بقا کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اور دوسری بات ذکر اذکار، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں جنگ میں جانے پر انہیں نہیں، ابھی پاک افواج موجود ہے، وہ لڑ رہی ہے، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی یہ ملک کا نوجوان یہاں پر صرف اور صرف بیٹھنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف بات کرنے کے لیے نہیں، انشاءاللہ العزیز وقت نے بلایا، پاک افواج نے بلایا، انہوں نے آواز دی، ہم ان کی آواز پر فوراً لبیک کہتے ہوئے جا پہنچیں گے، اور ہم ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مدد والا، نصرت والا معاملہ فرمائیں گے، اور انڈیا اپنے اس تمام حرکات پر شرمناک ہوگا اور اسے اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ یہاں پر یہ اس بات کو مانے گا اور یہ خود بخود گڑ گڑائے گا کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، اور انہوں نے آ کر منتیں بھی کرنی ہیں، انہوں نے آ کر بھکاریوں کی طرح بھیک بھی مانگنی ہے ہمارے سامنے، اور وہ ہوگی معافی کی بھیک۔ اور یہ دیکھا جائے گا انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی سویلین آبادی پر انہوں نے نشانہ بنایا، سویلین پر، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری پاک افواج کا، مسلمانوں کا ظرف ہے کہ یہ عام نہتے شہریوں مسلمانوں پر یا عام تمام نہتے شہریوں پر کبھی حملہ نہیں کیا کرتے۔ یہ جنگ کے اصول جانتے ہیں، یہ جنگ کی پابندیوں کو، جنگ کے قوانین کو جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے، پاک فوج نے تمہاری نامرد فوجوں کے ساتھ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے اصول پر کون قائم ہے، قانون کے مطابق، جنگی قوانین کے مطابق لڑ کون رہا ہے، اور کون اس میں بے شرمی اور بے غیرتی کے مظاہرے کر رہا ہے، یہ بھی سب کے سامنے آیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں اس کے بعد ایک بات کہوں کہ وہ انڈیا میڈیا پہ میں نے کافی سارا دیکھا، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہے، رافیل آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ہمارے سننے میں آیا کہ جو سب سے پہلے تیارہ گرا وہ بھی رافیل ہے، اور اس بیچارے کی اتنی بری قسمت کہ وہ اب فرانس والے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے رافیل کن جائلوں کے ہاتھ میں دے دیے کہ جنہوں نے فوراً ہی ہمارے طیارے گروا کر، بلکہ یہ طیارے کا کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ یہ طیارے میں بیٹھا ہوا فوجی جوان، اصل مہارت اس کی ہوا کرتی ہے جو کہ انڈیا کے جوانوں میں نہیں ہے، پاکستان کے جوانوں میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں یہ پائی جاتی ہے، یہ تم جیسے مردوں میں نہیں پائی جاتی، یہ ہم جیسے مردوں میں، مسلمانوں میں، جرت والوں میں، جو روحانی اولاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو روحانی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے دفاع کیا، اور تمہارے جو جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا، جس پہ تمہیں بڑا فخر تھا، رافیل طیارے، انہیں مار گرایا، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین رافیل طیاروں کو سب سے پہلے مار گرایا۔ یہ تمہارا غرور تھا جو پاکستان میں مار گرایا اور تمہارے اس غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ اور وہ کہتے ہیں، میں پچھلے دنوں سنتا ہے میرا امیر بندیری کہ مودی کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے، اور یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں آؤ 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 تمہیں ہم چائے پلائیں گے۔ تو یہ بات میں بتا دوں کہ چائے بنتی ہے دودھ کی، اللہ نے انہیں دودھ نصیب نہیں کیا۔ یہ ہم جس گائے کا دودھ پیتے ہیں نا، یہ لوگ اسی گائے کا موتر پیتے ہیں، تو لہٰذا تم آؤ، ہم تمہارے لیے گائے کا موتر تیار کر کے رکھیں گے، وہ تم پینا۔ اور باقی میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ آ جاؤ گے، اکھ پا لاؤ گے تو تک لائیں گے، تو کتنے بڑے جوان تھے، کتنے بڑے مرد ہو۔ انشاءاللہ العزیز ابھی آپ سے گئے بغیر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے، پاکستان اور اسلام کا بقا انشاءاللہ العزیز تا قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصرت والا معاملہ فرمائے۔ والسلام۔